بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر یہ تبلیغی جماعت والوں کی دعوت بہت زیادہ پھیلائی جا رہی ہے۔ اس میں ایک یہ مولوی عباد اللہ صاحب ہیں، پھر طارق جمیل صاحب ہیں، سعید انور ہیں، جنید جمشید کے بھی پرانے کلپ لگائے جا رہے ہیں، اور بھی تین چار آدمی ہیں وہ اس طرح بات چیت کرتے ہیں کہ بس اللہ کو راضی کر لو، اللہ سے جڑ جاؤ اور نمازی بن جاؤ، سارے مسجدیں بھر جائیں، عمرے کرو، سارے حجی بن جاؤ۔ یہ ایک فرضی دنیا میں گویا رہتے ہیں، اور ایمان عقیدے کی جو روح ہے، قرآن کا جو انداز ہے یا انبیاء کی جو دعوت ہے، اس کی گویا ان کو ہوا بھی نہیں لگی ہے۔ اور ہماری دعوت اللہ اور ان کی دعوت میں آخر فرق کیا ہے، لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ یہ صرف اللہ سے جڑ جاؤ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جو غیر اللہ کی دعوت ہے، غیر اللہ کی پکاریں ہیں، غیر اللہ کی جتنی شرکیہ قسمیں ہیں، ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں، ان کو چھوڑو بھی نہ، ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کو پکڑنا چاہتے ہیں، اللہ کو بھی راضی کر لے، اور بتوں سے بھی یعنی چھٹکارا حاصل نہ کریں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ غیور رب ہے، اس لیے اس نے اپنی طرف آنے کا طریقہ جو بتایا وہ یہ کہ فَمَن یکفر بالطاغوت وَیُؤْمِن بِاللَّہ، کہ پہلے ان طاغوتوں کا کفر کرو، پہلے جتنے سہارے بنائے ہوئے ہیں نا اس کو چھوڑو، اور پھر میرے اوپر اعتماد کر کے میری طرف آؤ۔ یہ نہیں کہ اللہ کی طرف بھی آنا ہے اور اس کے بعد یہ جو دوسرے سہارے ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑنا ہے کہ کہیں اگر اللہ کام نہ آیا چلو یہ کام آ جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایک صاف بات ہے، قرآن کی دعوت یہ ہے کہ غیر اللہ سے پہلے انکار کرو، پہلے ان سارے صوفیوں کا رد کرو جنہوں نے کفر و شرک پھیلایا، چاہے وحدت الوجودیے ہوں اور وحدت شہودیے ہوں، حلولیے ہوں، اور نور میں نور اللہ والے ہوں، اور یہ فضائل اعمال کے جتنی شرکی عقائد ہیں ان سے بیزاری کا اعلان کرو۔ فیضان سنت کے اندر جو کچھ شرک لکھا انہوں نے، یا اعلیٰ حضرت نے جتنی شرکیہ باتیں لکھی ہیں، یا ابو الاعلیٰ نے شرک پھیلایا ہے رسائل و مسائل ساسوم کے اندر، اور کتنے ان کے عقیدے مشرکانہ سامنے آئے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار کی کتنی شرکیہ باتیں سامنے ہیں، وحدت الوجود اور ڈاکٹر اسرار لکھو سارا اس کا شرکیہ قصے، اور صوفیوں کے یہ جو قصیدے پڑھتا رہا ہے یہ سارے آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ طارق جمیل کے قصے آپ سنتے جائیں، طاہر القادری کے قصے سنیں، اور تقی عثمانی کی قصے کہانیاں سنیں، جو شرکیہ باتیں سنیں، خوابوں میں آنے والا ان کا ایک پورا دین ہے، فضل الرحمان کی تقریریں سنیں، جس کی بھی سنو گے وہ یہی ہے کہ بس یہ ان کے پیچھے چلنا ہے جی، ان کے امام بنانا ہے جی۔ علی انجینئر صاحب کہتے ہیں فخر کے ساتھ کہ میں چندے دیتا ہوں، میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، ان رافضیوں کے پیچھے، بریلویوں کے پیچھے، دیوبندیوں کے پیچھے، سب کچھ کرتا ہوں، یہ فخر سے کہہ رہا ہے۔ تو پھر اللہ کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے بتاؤ؟ یہ سیرت توصیف الرحمان ہے، کہتے ہیں دور سے تو جو ہے فرشتے لے کے آتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس، ہمارے اعمال لے کے آتے ہیں۔ طاہر القادری کہتا ہے کہ کچھ نور کے فرشتے ایسے، انہوں نے نور کی ڈائریاں اٹھائی ہوئی ہیں اور نور کے قلم ہیں، اور وہ صرف درود لکھتے ہیں اور کوئی چیز نہیں لکھتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی کوئی درود پڑھے اس کی دو کاپیاں بناتے ہیں، ایک اللہ کے پاس بھیج دیتے ہیں اور ایک مدینے میں قبر میں نبی علیہ السلام کے پاس بھیج دیتے ہیں اس کی فوٹو کاپی۔ اندازہ لگاؤ، یہ حال ہے ان کا۔ انہوں نے دو اللہ بنائے ہیں، کسی نے دو اللہ بنائے، کسی نے تین بنائے ہیں، ٹرینٹی والوں نے تین، انہوں نے دو، اور کسی نے تو ہزاروں بنائے ہیں۔ ہر کونے اور نکور کے اوپر ان مسلمانوں کا ایک معبود بیٹھا ہوا ہے جو کھوٹی کھری کر رہا ہے، کوئی داتائی کر رہا ہے، کوئی دستگیری کر رہا ہے، کوئی مشکل کشائی کر رہا ہے، کوئی حاجت روائی کر رہا ہے، اور پھر نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، یہ عمرے بھی کر کے آئے ہیں، حاجی صاحب ہیں، دوسرا حج کرتے ہیں تو الحاج بن جاتے ہیں، یہ تراویحیں بھی پڑھتے ہیں، یہ تہجد گزاریاں بھی پڑھتے ہیں، یہ بھوکے اور پیاسے بھی رہتے ہیں، اللہ کے لیے روزے رکھتے ہیں، لیکن ان کی دعائیں ان کے منہ کے اوپر ماری جاتی ہیں، ذلت اور خواری ان کے ساتھ چمٹا دی گئی، کیونکہ کفر بالطاغوت نہیں کرتے ہیں، طاغوتوں کے ساتھ بھی، بتوں کے ساتھ بھی ان کے اندر و اندر ملاپ ہے پورا۔ تو بتاؤ پھر ان کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو یہ دعوت میں فرق ہے اللہ کے بندوں، میرے بھائیوں۔ ہم پہلے کہتے ہیں کہ جتنے یہ شرک اور کفر کر رہے ہو، شرک اور کفر پھیلا کے مرے ہیں، ہزار ہزار سال ہو گئے ان کی کتابیں پوری دنیا میں پھیلائی جا رہی ہیں۔ بتاؤ محمود الحسن کا یہ حق تھا یہ کہے کہ اللہ کے بندوں کو
مقبول بندوں کو خالص واسطہ ہے رحمت الہی سمجھ کر پکارا جائے تو یہ اللہ کو پکارنا ہے. بتاؤ اس کو کہنا چاہیے تھا. اپنی تفسیر کے اندر اس نے لکھ دیا. آج دن تک یہ شرک عقیدہ چھپ رہا ہے. کیا محمد حنیف کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ اللہ ہی کو سجدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت عیسیٰ علیہ السلام کو موجزانہ طور پر دے دی تھی. یہ کہنا چاہیے تھا اس کو. تو جب تک ان کا کفر نہ کرو گے، ان کا انکار نہ کرو، اس کے بعد اللہ کی طرف آؤ، پھر اللہ کو اپنا اکیلا معبود مان کے پھر روزے ہیں، نمازیں ہیں، پھر اللہ سے جڑ جاؤ. پہلے ان سے کٹو، پھر اللہ سے جوڑو. یہ بات جب ہم اپنے تبلیغی بھائیوں کو کہتے ہیں تو بس اس کے بعد ان کو آگ لگ جاتی ہے کہ اچھا ہمارے زکریا صاحب نہیں جانتے تھے، ہمارے الیاس صاحب نہیں جانتے تھے، گنگوئی صاحب نہیں جانتے تھے، اشرف علی تھانوی نہیں جانتے تھے. ہم کہتے ہیں نہیں جانتے تھے. اشرف علی تھانوی نے کہا ہے کہ اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے، قرآن میں لکھا ہو، اندازہ لگائیے. تو کون کون سی ان کا شرک مانو گے اور کون کون سے ان کے شرک کا دفاع کرو گے؟ کل قیامت کے دن ان کا کون دفاع کرے گا؟ تو یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیو.